تو ماشاءاللہ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اور عظیم و شان نام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ نام ہے العدل۔ العدل کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کرتا ہے، یعنی جو بھی فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے وہ عدل کے ساتھ کرتا ہے اور ہمیشہ عدل کرتا ہے۔ تو کوئی ایسا وقت نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل نہ کرے، تو جو بھی فیصلہ وہ کرتا ہے وہ پورے عدل کے ساتھ کرتا ہے، اور یقیناً جو عدل وہ کرتا ہے اس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے یقیناً، اور اس کے پاس غیب کا علم ہے، گزرا ہوا علم ہے، جو حال کا علم ہے اور آنے والے کل کا علم ہے۔ تو تمام علوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکمت سے، اپنے علم سے وہ جو فیصلے کرتا ہے اور حق فیصلے کرتا ہے، اس کے فیصلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، یعنی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، کسی کے ساتھ جو ہے کسی کو زیادہ ملا ہو یا کسی کو کم ملا ہو۔ ایسا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا، یعنی جس کو جتنا ملنا ہے، جس کا جتنا حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برابر اتنا ملتا ہے۔ یعنی جو اگر سزا کا حقدار ہے تو اس کو برابر سزا ملے گی، اگر کسی کو نعمتوں اور انعام کا حقدار کوئی ہے تو اس کو برابر انعام ملتے اور اس کا حق اس کو ملتا ہے۔ تو یہاں تک کہ ہم اکثر جو ہے یہ شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اور ہم جو ہے ظلم و ستم سہتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے کب عدل ہوگا، یہ ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت سے وہ آپ کو ہو سکتا ہے عدل دنیا میں کرے اور آخرت میں کرے، اور کبھی کبھی وہ ایسے بھی معاملے کرتا ہے کہ اس کا عدل وہ دنیا میں نہیں کرتا لیکن آخرت میں ضرور کرتا ہے۔ تو اس کی حکمت وہی بہتر جانتا ہے کہ جو عدل کا فیصلہ ہے وہ کبھی دنیا میں نہیں کرتا کچھ لوگوں کے ساتھ، وہ آخرت میں کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ دنیا میں بھی کرتا ہے اور آخرت میں بھی کرتا ہے۔ تو یہ اس کی حکمت ہے اور اس کی بہترین حکمت ہے، اور وہ یقیناً ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے، کسی نے ہمارا مال چرا لیا ہے، ہم کو دھوکہ دیا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، آپ کو مارا ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، تو یاد رکھے ذرا سی بھی تکلیف اگر آپ کو کسی نے پہنچائی ہو یا آپ پہ ظلم کیا ہو، کوئی بھی شکل میں ہو، شوہر کی شکل میں ہو، ساس یا بہو کے شکل میں ہو، بھائی یا بہن کے شکل میں، دوست کی شکل میں، رشتہ دار کے یا دشمن کسی بھی شکل میں، کسی بھی شخص نے اگر آپ کو ذرا برابر بھی تکلیف پہنچائی ہے تو یقیناً اس کا بدلہ ملے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا عدل کرے گا، یا دنیا میں کرے گا یا نہیں تو پھر وہ آخرت میں ضرور عدل کرے گا۔ یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی وہ عدل کرے گا۔ اگر یہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر سینگ والا بکرا بنا سینگ والے بکرے کو وہ بھونکا ہے اپنے سینگوں سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بکروں کو بھی زندہ کرے گا اور عدل کرے گا۔ تو ایسا ہرگز نہیں کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں کسی کو بھی گالی دے دوں گا، کسی کو بھی برا بول دوں گا، تکلیف پہنچا دوں گا، دل توڑ دوں گا، دل دکھا دوں گا، اور کوئی میرا کیا بگاڑے گا۔ اکثر جس کے پاس طاقت و قوت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، یہ لوگ غرور تکبر کے نشے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ان کے ساتھ عدل کا فیصلہ ہونے والا ہے، کیونکہ ان کے پاس اقتدار اللہ دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو چاہے جو چاہے بول سکتے، کیونکہ آگے والا انہیں کمزور نظر آتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ چلو اس پہ ظلم کرو، یہ کیا کرے گا میرا، یہ کیا بگاڑے گا۔ یہ سمجھ کے ہم جو ہے لوگوں پر ظلم کر دیتے ہیں، یا ان پر کچھ ایسے الفاظ ان کو زبان سے بول دیتے ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔
اور یہ سب سے زیادہ معاملہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دھوکے بازی، ظلم و ستم دشمن ہی کرتے ہیں، اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کئی ایسے معاملات ہم ہمارے گھروں میں ہی کر جاتے ہیں اور اس کا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا کہ کبھی اگر آپ شوہر ہو تو آپ بیوی کے ساتھ ہو سکتا ہے زیادتی کر دیتے ہو، کیونکہ آپ شوہر ہو، آپ کو اللہ نے پاور دیا ہے، اقتدار دیا ہے، اور آپ کے گھر میں بیوی رہتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی محتاج ہے، تو اس صورت سے شوہر کو یہ لگتا ہے کہ میں مالک ہوں میرے گھر کا، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، یہ سمجھ کے وہ بیوی پر کبھی کبھی ظلم کر دیتا ہے، زیادتی کر دیتا ہے۔ یاد رکھے، اگر ایسا ہوا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کا معاملہ ابھی عدل کر لے، بیوی سے معافی مانگ لے، تو معاملہ ٹل جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر بیوی نے معاف کر دیا تو پھر وہ عدل یہیں پر ہو گیا کہ معافی مانگ لی گئی ہے۔ اگر بیوی نے ایسا ظلم کیا ہے شوہر پہ، ایسے بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ شوہر پر ظلم کیا جاتا ہے، اپنی ضد منوانے کے لیے، اپنی خواہشات منوانے کے لیے بے وجہ شوہر کو ستایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، اور بنا وجہ کہ جو ہے اپنی خود کے خواہشات کے لیے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ یاد رکھے، یہ تکلیف پہنچانا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الحسیب بھی ہے جس کا ہم تذکرہ انشاءاللہ کریں گے، وہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے، وہ کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں ہوگی جو مس ہو جائے گی۔ آپ کے زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک لفظ کا ریکارڈ اس کے پاس ہے، وہ حساب رکھتا ہے۔ تو ہم اکثر بیشتر جو عدل کے معاملے میں غلطیاں جو کر دے جاتے ہیں، ہم زبان سے کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم تو صرف ہاتھوں سے کیا جاتا ہے، مار پیٹ کے کیا جاتا ہے۔ یاد رکھے، زبان سے جو وار ہوتا ہے، وہ وار ہاتھ سے جو وار ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ زبان کا وار سیدھے دل پہ لگتا ہے، اور جب دل پہ وار ہوتا ہے، کہ دل ایسی جگہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بستا ہے، تو جس کے دل کو چوٹ لگتی ہے، وہ چوٹ کی آواز سیدھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیت بھی کرو تو دل سے کرو، دعا بھی کرو تو دل سے کرو، اس لیے کہتے ہیں کہ دل کی آواز اللہ تک پہنچ ہی جاتی ہے، کوئی باؤنڈری نہیں، کیونکہ زبان سے کہے تو ایسے ہو سکتا ہے اللہ تک نہ پہنچے، کیونکہ اللہ تک آپ کی کوئی بھی بات پہنچنے کے لیے دل کے ذریعے سے ہی جانا پڑتا ہے، وہی ذریعہ ہے۔ زبان سے کہہ رہے ہو، دل میں ہے ہی نہیں، نہ آپ کی ویسی نماز قبول ہوگی نہ ذکر ہوگا۔ دیکھیے، اگر دل میں بھی کسی کے ہے ہی نہیں نماز پڑھے، اور وہ زبان سے سارے قرآن پڑھ رہا ہے، نماز کے سارے ارکان ادا کر رہا ہے، لیکن دل میں ہے ہی نہیں، نیت ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ دل سے بہت بڑا کنیکشن ہے۔ اکثر زبان سے نکلے الفاظ دل کو چھو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات کسی کو اتنی تکلیف دے جائے کہ وہ زار و قطار رونے لگتا ہے۔ اتنی تکلیف شاید اس کو مارنے پیٹنے پر بھی نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف کبھی کبھی ایک لفظ سے ہو جاتی ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تو کسی کے الفاظ کی وجہ سے سیوسائیڈ کر کے مر بھی گئے، اور ابھی تو اللہ کے فضل سے معاملات کم ہوئے، لیکن میں جب اسکول میں تھا اور کالج میں تھا، جب اکثر یہ میں پڑھا کرتا تھا کہ ساس کے ٹارچر کی وجہ سے، الفاظ کی وجہ سے کئی بہوؤں نے سوسائڈ کر لیا۔ یہ اکثر بیشتر سنا جاتا تھا کہ ساس نے ایسے ایسے الفاظ کہے، وہ برداشت نہیں کر پائی اور سوسائڈ کر گئی۔ دیکھیے، الفاظ میں کتنا پاور ہوتا ہے، برے الفاظ میں کتنا پاور ہوتا ہے کہ برے الفاظ انسان کو اتنی تکلیف پہنچا سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مر بھی سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب سے پہلی چیز، عدل کا جو معاملہ آتا ہے، ہمارے گھریلو معاملات کو بالکل درست کرنا ضروری ہے، کہ ہم کیسے بات کرتے ہیں، ہماری زبان کیسی ہے، ہمارے بڑوں سے، ہمارے بچوں سے، اور اکثر یہ ماؤں کو بھی یہ نصیحت دینا چاہوں گا کہ وہ
اپنا غصہ، پرسنل جو غصہ ہوتا ہے ساس کی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے، یا کوئی اور گھر کا ٹینشن ہوتا ہے، وہ ٹینشن میں بچوں پر وہ غصہ اتارتی ہے۔ بچہ چھوٹی غلطی کرتا ہے، کیونکہ ماں بہت زیادہ ٹینشن میں ہے تو بچے کو بری طرح سے پیٹنے لگتی ہے۔ تو دیکھیے عدل کا معاملہ یہ ہے کہ بچے نے جتنی غلطی کی ہے اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے۔ مثلاً اگر اس نے چھوٹی غلطی کی ہے، چھوٹی غلطی کی سزا یہ کہ اس کو ڈانٹا جائے۔ بڑی غلطی کی ہے تو اس کو مارا جائے، چھڑی سے ایک ہاتھ پر مارے، ایسا نہیں کہ اس کو پیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں آپ کا پیٹنا بھی، آپ بچے کو مارنے کی بھی نیت آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ تاکہ بچہ دوبارہ ایسی غلطی نہ کرے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی بھڑاس نکال رہے ہو بچے پر، اپنا غصہ بچے پر اتار رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا عدل کرے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ ماں ہو تو بچے پر جیسا چاہے ویسا ظلم کرو، اپنا غصہ اتارو۔ ہاں یقیناً آپ اس کی پرورش کر رہی ہو، آپ کے ذمے میں، لیکن آپ کو اس کا اقتدار بالکل نہیں کہ آپ جیسے چاہے جس پر بھی ظلم و ستم کر دو۔ اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، اس کا مقام کو آپ برقرار رکھیں۔ تو ماؤں کو بھی اس چیز کی جو ہے خاص توجہ رکھنی ہے کہ بچوں پر بے وجہ اپنا ذاتی غصہ نہ اتاریں۔ بچوں پر بے وجہ چھوٹی بات پر زور سے چیخنا چلانا یہ بھی اچھی بات نہیں۔ بچوں پر پہلے تو بہت بڑا برا اثر پڑتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ میری ماں ہر بات پہ چلاتی ہے، چیختی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اکثر یہ چیخنا چلانا، غصہ آنا چھوٹی چھوٹی بات پہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ قلبی سکون نہیں ہے، ٹینشن بہت ہے لائف میں۔ یہ ٹینشنوں کی وجہ سے بات بات پہ غصہ آنا۔ مجھے پوچھتے کچھ لوگ، اسٹوڈنٹس بھی کہتے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے سر۔ غصہ کوئی بیماری نہیں ہے، غصہ آپ کے دل سے ریلیٹڈ ہے، آپ کو سکون نہیں ہے، کوئی وجہ سے آپ بہت پریشان ہو۔ تو کس وجہ سے آپ پریشان ہو پتہ نہیں، آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں، دل میں کیا چل رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی بات ہے جس کو لے کے آپ پریشان ہو سکتا ہے اپنی ساس کی وجہ سے پریشان، شوہر کی وجہ سے پریشان، یا آپ اتنا سوچ رہی ہو اپنی زندگی کے بارے میں کہ آپ کے کام نہیں بنتے، معاملات نہیں سنبھلتے، اس وجہ سے پریشان۔ تو یہ ساری پریشانیوں کی وجہ سے انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، اور وہ ٹینشن میں اس کو غصہ آتا ہے، اور جب اس کو غصہ آتا ہے وہ غصے میں اس کے اندر صبر نہیں رہے گا، اور اس کو سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ غصے میں انسان کیا بول رہا ہے، کیا بک رہا ہے، اس کی زبان سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب اس کو مارنے کا بھی اقتدار اگر اختیار ہے کسی کو تو پھر وہ مارے گا پیٹے گا بھی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم کو عدل کے معاملے میں ہماری زندگی میں اگر تبدیلی لانے کی بات اگر میں کروں تو وہ تو بہت آگے کی بات ہو جائے گی۔ اگر میں کہوں کہ جو ہے دشمنوں کو جو ہے جو عدل، لوگ زمین لوٹ رہے ہیں لوگوں کی، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پیسہ لے کے واپس نہیں کر رہے، یہ سارے تو ہو رہے، وہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ پہلے تو ہمارے گھر کے معاملے ہی ٹھیک نہیں، ہم ایک دوسرے کے معاملات میں بات کرنے میں، ایک دوسرے کو ادب کرنے میں، ماں باپ کی فرما برداری کرنے میں، یہ معاملات میں ہی پیچھے ہیں۔ تو وہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ بچوں کے ساتھ پرورش کرنے کے معاملات میں، اور میاں بیوی کے خاص کر ایک دوسرے کے رشتے میں، اس معاملے میں عدل ہونا بہت ضروری ہے۔ بیوی کی غلطی ہو تو شوہر کو اتنا ہی ڈانٹنا چاہیے جتنا ڈانٹنا اس کو ڈانٹا جائے۔ اس سے زیادہ اگر ڈانٹ دے تو پھر یہ بھی جو ہے عدل نہیں ہوگا، یہ بھی عدل نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے آپ کو اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کو جاننا پڑے گا آپ کو کہ کتنا ڈانٹنا چاہیے۔ کیا شوہر بیوی کو مار بھی سکتا ہے، اس کا بھی علم آپ کو حاصل، کیونکہ یہ علم آپ پہ فرض ہے۔ جب آپ شادی کر رہے ہو تو آپ کو سارے حقوق کا علم حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے آپ پر، بیوی پر بھی فرض ہے، شوہر پر بھی فرض ہے، اس میں یہ سارے حقوق ہے اور یہ لازم ہے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا میں نے ایسے کر دیا، آپ کو جاننا چاہیے، آپ پہ فرض ہے یہ ساری چیزیں۔ تو جیسے ہم اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اسکول کے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہم جانتے ہیں،
اسکول میں یونیفارم پہننا ہوتا ہے، اسکول کی ٹائمنگ ہم جانتے ہیں، لنچ ٹائم جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں فالو کرتے ہیں ہم لوگ۔ آفس بھی اگر جوائن کرتے ہو تو رولز اینڈ ریگولیشنس آپ سیکھ کر جوائن کرتے ہو۔ آپ اب آفس میں جانے کے بعد 2 گھنٹے لیٹ جائیں گے، یہ بولیں گے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، ایسا نہیں کر سکتے آپ جوائن کرنے سے پہلے سارے رولز اینڈ ریگولیشنس جانتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اسکول میں جو ہے آپ کے آفس میں جو ہے داخلہ ملتا ہے۔ ہر معاملے میں یہی ہے، آپ سٹیزن ہو، آپ پہ فرض ہے کہ انڈین سٹیزنز کے جو رولز ہے، ٹریفک رولز اور ماسک پہننے کے رولز ہیں، آپ اگر پیچھے بیٹھ رہے ہو گاڑی پہ اس کے رولز کیا ہے، کار چلا رہے ہو اس کے کیا رولز ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو جاننا پڑے گا۔ آپ سگنل توڑ کے بعد میں کہیں گے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں تھا، تو آپ کو چالان تو لگے گا ہی۔ اسی طرح شادی کرنے کے بعد آپ یہ نہیں بول سکتے مجھے رولز نہیں معلوم تھے، شوہر کے حقوق نہیں معلوم، بیوی کے حقوق مجھے معلوم نہیں تھے، بعد میں موت کے بعد محشر میں کھڑ کے یہ آپ نہیں بول سکتے۔ آپ کو حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ پہ یہ فرض ہے کہ علم آپ کو سیکھنا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا ڈانٹنا چاہیے، بیوی کو مار بھی سکتے ہو یا نہیں، شریعت میں ہے یا نہیں۔ تو سن لیجئے، شریعت میں بیوی کو مارنے کا آپ کو بالکل اجازت نہیں، آپ مار ہی نہیں سکتے، آپ کو کوئی حق نہیں، نہ چاٹا مار سکتے ہو، نہ آپ اس کو پیٹ پہ مار سکتے ہو، ابھی مار ہی نہیں سکتے بیوی کو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، کہ مارم پیٹی ہو رہی ہے۔ اب تو حد یہ ہو گئی کہ بیویاں بھی شوہر کو مار رہی ہے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے۔ بیوی کو تو شوہر کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو یہ تو کئی لوگوں کو معلوم بھی نہیں، یہ تک نہیں معلوم کہ اگر شوہر ناراض ہو کے سو جائے، رات میں بیوی سے ناراض ہو کے شوہر سو جائے، تو فرشتے رات بھر اس بیوی پر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی بد دعا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر شوہر ناراض ہو کے سو جائے تو بیوی کو رات بھر فرشتوں کی بد دعا ملے، تو پھر وہ اس کی ترقی، روحانی ترقی کیسے ہوگی؟ تو اسے چاہیے کہ ہر حال میں اپنے شوہر کو منا کے رکھے۔ یہاں تک کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال کا جب وقت آیا، تو اس وقت وہ پوچھتی ہے علی، اب تو میں دنیا سے جا رہی ہوں، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں، آپ مجھ سے راضی ہو نا؟ یہ سوال پوچھتی ہے۔ تو اتنی خدمت انہوں نے کی، کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن پھر بھی اس کے بعد یہ پوچھتی ہے کہ علی کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں، آپ راضی ہو نا مجھ سے؟ کیونکہ شوہر کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ شوہر ناراض ہے آپ سے تو پھر جو ہے آپ کی عبادتیں، آپ کے اعمال، یہ سارے چیزوں پہ بہت بڑا اثر پڑ جاتا ہے۔ تو یہ حقوق ہم کو معلوم نہیں، اس کی وجہ سے ہم عدل بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ حقوق ہی نہیں معلوم تو عدل کیسے کریں گے؟ تو پہلے حقوق سیکھنا بھی ضروری ہے۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو پھر بچوں کے ساتھ عدل کیسے کریں گے؟ بچوں کو مارنا چاہیے، پیٹنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے؟ کیا معاملہ ہے؟ کس معاملے میں مار سکتے ہیں بچوں کو، کس معاملے میں ڈانٹنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے، کیسے جانیں گے؟ عدل کیسے کریں گے اگر سیکھے ہی نہیں؟ تو سیکھنا چاہیے۔ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے؟ گھر پہ اگر آپ کے مہمان آئے تو اس کے حقوق کیا ہے؟ مہمان نوازی کے کیا حقوق ہے؟ مہمان کو آپ کو کس طرح سے ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے؟ ہوسٹنگ کیسے ہونی چاہیے؟ مہمان سے کیسے بات کرنا چاہیے؟ کتنے دن تک مہمان آپ کے گھر پہ رک سکتا ہے؟ اس کے بعد اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہو تو آپ مہمان کو کتنے دن کے بعد کہہ سکتے ہو کہ ابھی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے آپ جائے، گھر سے جائے تو بہتر ہے؟ آپ کتنے دن کے بعد آپ یہ بات بول سکتے ہو؟ کیونکہ مہمان نوازی کے بارے میں قرآن میں ذکر آیا ہے، مہمانوں کو بہت ادب سے دیکھنا ہے۔ تو یہ حقوق بھی ہم کو نہیں معلوم، تو عدل کیسے کریں گے اس معاملے میں؟ بھائی بہن کے حقوق کیا ہے؟ بھائی کو بہن کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ کیا معاملات ہے؟ بہن کو بھائی کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے؟ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کو کیسے رہنا چاہیے؟ کیسے بات کرنا چاہیے؟ اگر آپ
کھانا وغیرہ پکائے، کوئی ٹیسٹی چیز آپ پکائے، کوئی خوشبودار چیز اگر آپ پکائے کہ جس کی خوشبو پڑوسی کے گھر میں جا رہی ہو، تو اس کا حکم ہے کہ اگر آپ کو ایسی چیز پکاؤ تو پھر آپ کے سالن میں آپ تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالو، ڈال کے تھوڑا سا سالن پڑوس میں بھی بھیج دو، کیونکہ آپ کی خوشبو سے ہو سکتا ہے، آپ کی پکوان کی خوشبو سے ہو سکتا ہے کہ پڑوسی کے پاس وہ چیز نہ ہو اور اس کو تکلیف ہو جائے۔ اس وجہ سے اب اس کو خوشبو چونکہ آ گئی آپ کے پکوان کی، لہٰذا اب آپ پہ یہ فرض بن جاتا ہے کہ اب اس کو تکلیف نہ پہنچے تو آپ کو چاہیے کہ یہ تھوڑا سا سالن اس کو بھی بھیجے۔ یہ پڑوسی کے حقوق ہے، اگر حقوق نہیں جانیں گے تو پھر عدل کیسے کریں گے پڑوسیوں کے ساتھ؟ تو یہ سارے معاملات، اب سب سے بڑا پرابلم ہمارے معاشرے میں آج یہ ہے کہ سب سے بڑا پرابلم، ہم ایک دوسرے کے ساتھ گھر میں ہی حقوق ادا نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ باہر دنیا کا تو بہت بات کی بات ہے، گھر کے معاملات اتنے برے ہیں، میاں بیوی، بھائی بہن، ماں باپ، بچے، پڑوسی، رشتہ دار، انہی میں عدل نہیں ہوتا تو پھر اب دوسروں کی تو بات تو بہت بات کی بات ہے۔ اور اس میں عدل اس لیے بھی نہیں ہوتا، یا تو پھر اتنے ہم غافل ہیں ان سارے معاملات سے کہ ہم کو اس کا علم نہیں، معلوم ہی نہیں ہم کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، معلوم ہی نہیں تو عدل کیا کریں گے؟ یا نہیں تو پھر معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے دلوں کا چین اتنا اڑا ہوا ہے، اتنے پریشان ہیں ہم دنیائی معاملات کو لے کر کہ اب یہ عدل کرنے کا ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں کہ اب فی الحال تو میری ٹینشن اتنی زیادہ ہے کہ میری ٹینشن ختم ہو جائے۔ یہ ٹینشن کے چکر میں عدل انصاف کو ہی بھول جاتے ہیں، بس جس کو چاہے جو چاہے بول دو، غصہ آ گیا گالی دے دو، بس رشتے ختم کر دو، رشتے توڑ ڈالو۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کئی ایسے ہمارے گھرانے ہیں جو رشتہ دار خود سگے بھائی بہن، کئی ایسے گھرانے ہیں جو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے کی دعوت میں شرکت نہیں کرتے، بات چیت بند ہے، بات نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں میں یہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر 3 روز تک وہ بات نہیں کرا تو اس کی کوئی نماز، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ 3 روز تک اگر مسلسل بات نہیں کرے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا معاملہ، یہ ہمارے حقوق ہے، آپ کو بات کرنا لازم ہے رشتہ داروں سے، صلہ رحمی اور آپ کے ساتھ بھائی چارے کی محبت کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنا ہے، مل کے رہنا ہے۔ اور یہ سب کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے، ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے پہلی چیز۔ دوسری چیز ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے؟ معاف کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ معاف کریے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کثرت سے کہ اللہ ہمیں معاف کرنے کی صلاحیت عطا کر۔ اور یہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ہم کئی معاملات کو زندگی میں کہیں ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہو، تکالیف ہمیں دی جائے، ہمیں پریشان کیا جائے، ہمارے اندر وہ معاف کرنے کا وہ جذبہ آنا چاہیے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ مثلاً دیکھیے کسی نے آپ کو بہت تکلیف دے دی اور اس کے بعد وہ آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو ایک سچے ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ نہیں، بالکل میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے، میں نے آپ کو۔ اور یہ عدل کا یہ بھی ایک عدل کا طریقہ ہے۔ کیسے؟ محشر میں یہی ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ایسے بھی عدل کرتا ہے کہ ایک بندہ ایسا آئے گا اس کے پاس ایک نیکی کم پڑ جائے گی، فرشتے کہیں گے کہ ایک نیکی اگر کوئی تمہیں دے دے تو تم جنت میں جا سکتے ہو۔ وہ پریشان ہوگا کہ ایک نیکی تو وہ سوچے گا کوئی بھی دے دے گا، ایک نیکی تو بات ہے، وہ اپنے ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بھائی بہن سارے رشتہ داروں کے پاس بھاگے گا
لیکن ایک نیکی اس کو کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر کوئی نفسا نفسی کا عالم ہوگا, کہے گا کہ میں دے دوں گا تو میری نیکی کم پڑ جائے گی, میں نہیں دے سکتا. جو جتنے دوست احباب رشتہ دار, ان کا پوزیشن آپ کو محشر میں پتہ چل جائے گا کہ کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. تو وہ شخص تھک کے بیٹھ جائے گا, تو پھر اس کے پاس ایک شخص آئے گا, کہے گا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو رہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہے گا کہ ایک نیکی کم پڑ گئی, کوئی دے دے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. تو کہے گا کہ اتنی چھوٹی سی بات میں دیتا ہوں, میرے پاس ہے, لے لو. وہ حیران ہوتا ہے کہ تم نیکی دے رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں دیتا ہوں, میرے پاس ہے, لے لو. تو اپنی نیکی اس کو دے دیتا ہے. تو فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ان دونوں کو پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولا اس کے پاس ایک نیکی کم پڑ گئی تھی تو یہ اس کو دے رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہے, وہ جانتا ہے, تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم اتنے بڑے سخی ہو, اتنے بڑے سخی ہو کہ تم محشر میں تقسیم کر رہے ہو, نیکیاں بانٹ رہے ہو, بہت سارے نیکیاں ہیں کیا تمہارے پاس, بہت ہے کیا نیکیاں؟ تو بندہ کہے گا کہ مولا بہت تو نہیں مالک, میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے, ایک ہی نیکی تھی میرے پاس, میں نے ایک ہی نیک کام کیا تھا اپنی ساری زندگی میں. میں نے سوچا میں ایک نیکی سے تو ویسے بھی جنت میں جانے والا نہیں, لیکن کم از کم میرا بھائی, میں اس کو جانتا تو نہیں لیکن یہ تو چلا جائے گا, اس کی تو مدد ہو جائے گی, ویسے ہی جہنم میں جا ہی رہا ہوں, تو اس کو میں اپنی نیکی دے دوں تو یہ کم از کم جنت میں چلا جائے گا, اس لیے مولا میں اس کو اپنی نیکی دے رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل کرنے کا یہ طریقہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو محشر میں اتنا بڑا سخی بنتا ہے کہ تو نیکیوں کو تقسیم کرتا ہے, تو میری سخاوت دیکھنا چاہتا ہے, کہ اللہ پوچھتا ہے کہ تو میری سخاوت دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کتنا بڑا سخی ہوں, میں کتنا بڑا رحمان ہوں, میں کتنا بڑا معاف کرنے والا غفار و غفیر ہوں, دیکھنا چاہتا ہے کیا؟ اور کہتا ہے اللہ کہ تیرے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے اس وقت, تیرے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے, اور تو میری سخاوت دیکھ, میں تیرے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہونے کے باوجود بھی میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں, جا جنت میں, جا جنت میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایسے دینے کی بھی یہ صفت ہے کہ دیتا ہے, لے لو. گناہ کیا نا تو نے, بہت سارے گناہ کیے, ٹھیک ہے, لیکن تیری ایک ادا مجھے اتنی پسند آ گئی کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں, جا جنت میں چلے جا. تیرے پاس کوئی نیکی نہیں, لیکن تیرا ایک عمل مجھے ایسے پسند آ گیا کہ میں تجھے سب معاف کرتا ہوں, جا. یہ اللہ کی صفت ہے سبحانہ و تعالیٰ کی, ایسے بھی عدل کرتا ہے محشر میں. تو یہ صفت اللہ کی ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمارے اندر ہم یہ نام سے اگر کچھ فیض اٹھانا چاہتے تو یہ صفات کو ہم اپنانا چاہیے, کہ جب بندہ ہم سے کوئی معافی مانگنے آئے, کہے کہ جا اللہ کے نام سے معاف کر دیا جا, تو نے بہت تکلیف دیا ہے مجھے, میں رات رات بھر روتا رہا, تو نے اتنی تکلیف پہنچائی کہ میرا دل ٹوٹ گیا, چکنا چور ہو گیا, لیکن آج تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے جا, اللہ کے نام پہ چھوڑتا ہوں, جا معاف کر دیا جا, جا میں بھول جاتا ہوں ساری باتوں. یہ کرنا, یہ ایمان والے کا ایک صفت ہے, ایمان والے کی, یہ اپنانا ضروری ہے ہمارے اندر, کہ آدمی جب غلطی کرے ہم ہمیشہ ہم تیار ہونا چاہیے, جانے دو, چھوڑ دو, کوئی بات نہیں, معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو, کوئی بات نہیں, میں کوئی حساب نہیں پوچھتا اس سے, اس نے مجھے دھوکہ دیا, جانے دو, چھوڑ دو, میرا کچھ نہیں گیا, اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, چھوڑ دو. اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا ہے. 10 سال پہلے اس نے مجھے گالی دی تھی, 10 سال پہلے میری بے عزتی کی تھی, وہ میرا پیسہ لے کے واپس نہیں دیا, چھوڑ دو, جانے دو, کوئی بات نہیں, معاف کر دو. اللہ سے کہو کہ مولا اس نے میرے پیسے لے لیے, لیکن مالک میں معاف کر دیتا ہوں, میں معاف کر دیتا ہوں اس نیت سے کہ مولا تو بھی مجھے محشر میں معاف کر دے. کیونکہ محشر میں ایسا بھی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بندوں سے یہ بھی سوال پوچھے گا, جب وہ معافی مانگیں گی کہ مولا معاف کر دے, تو اللہ پوچھے گا کہ دنیا میں تو نے کتنے لوگوں کو معاف کیا تھا, کتنے لوگوں کو تو نے معاف کیا تھا, کتنے لوگوں کو معاف کرنے کا دل رکھتا تھا. جب وہ کہیں گے کہ نہیں اللہ ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا, تو اللہ کہے گا کہ تم
तुम इंसान होकर इतने गुरूर और तकब्बुर में थे कि तुम किसी को माफ़ ही नहीं किए। जब तुम दूसरों को माफ़ करने का दिल रखते ही नहीं हो तो फिर मुझसे माफ़ी की उम्मीद भी क्यों रखते हो? तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। ये हमारा दिल बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरे ज़हन में आई कि एक वक़्त ऐसे होता है कि सहाबा के साथ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में होते हैं और दौरान सफ़र थक जाते हैं और आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे वो सब रुक जाते हैं सहाबा। तो सब सहाबा बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो सो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम फरमाते हैं। तो सहाबा चूँकि बहुत थक गए, सब गहरी नींद में हैं। दोपहर का वक़्त है लेकिन गहरी नींद में हैं। तो अचानक वहाँ पे एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह क़त्ल करने की नीयत से आता है और फ़ौरन वो आकर जो है अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार वहाँ पे होती है तो तलवार उठा लेता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम नींद से बेदार हो जाते हैं। तो वो तलवार लेके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने खड़ा है। अब वो कहता है कि मैं आपको क़त्ल कर दूँगा। तो अब अचानक क्या सहाबा उठ जाते हैं, अचानक सब उठ जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि तलवार इसके हाथ में है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है, अब वो कहता है कि मैं तो आपका क़त्ल कर दूँगा इस वक़्त। तो अब वो हँसता है, हँस के कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? कौन बचाएगा तुमको मुझसे? मेरे हाथ में तलवार है और बस ये चलान चलाने की देरी है, तुम्हारी गर्दन अलग हो जाएगी नौज़ुबिल्लाह। तो वो हँसता है। तो न सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वो पूछता है कि तुम्हें कौन बचाएगा? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे अल्लाह बचाएगा। जैसे अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह का नाम सुनते ही उस दुश्मन के हाथ से तलवार फिसल के गिर जाता है। अल्लाह का नाम सुनते ही तलवार छूट जाती है। छूटते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तलवार को उठा लेते हैं। अब तलवार उठा लिए और सहाबा भी जाग गए। अभी अकेला है, अब इसके पास तलवार भी नहीं है। तो पहले तो बहुत ही अकड़ रहा था, हँस रहा था, अब उसके हाथ से तलवार छूट गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तलवार आ गई और सहाबा भी सब जमा हो गए। अब इसकी मौत तो वाक़ई है, अब ये डरने लगता है। तो फिर वो क्या करता है, वो अचानक फिर हाथ जोड़ के कहता है, नहीं मुझे माफ़ कर दो, मैं आया था आपके कत्ल के इरादे से लेकिन मेरी जान को बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए वो कैसे अदल करते हैं, उनकी सखावत देखिए। तो सहाबा सब तो तैयार है, एक इशारे की देरी है सहाबा को उसको कत्ल करने के लिए। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है जा, जा मैंने तुझको माफ़ कर दिया। उसको माफ़ कर दिया, छोड़ दिया मैंने, जा, बख्श दिया, चले जा, छोड़ देते हैं उसको। देखिए, कत्ल करने के लिए आया था और कुछ देर पहले हँस रहा था, कौन बचाएगा पूछ रहा था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चंद लम्हों में सारा तख्ता ही पलट दिया। अब फिर वो माफ़ी माँगने लगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखिए क्या किया उन्होंने? कहा कि ठीक है जा मैंने माफ़ कर दिया तुझको। तो ये अखलाक, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। हम ये इन चीज़ों को ही भूल रहे हैं आज, इस वजह से बहुत पीछे हो गए। हम सिर्फ़ जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी लाइफ़ को हमने सुन्नत को एक कॉस्मेटिक ज़िंदगी बना ली है बस, कि पूरा ज़ाहिरी तौर पे सुन्नत पे अमल करेंगे और बातिन पूरा गंदा पड़ा रहेगा। ना अखलाक सही रहेंगे, ना लोगों से बातचीत सही अदल से करेंगे, ना माफ़ करने की सलाहियत हमारे अंदर रही है। दुश्मनी, जलन, हसद ये सारी चीज़ें दिल में बसाएँगे और ऊपर से जो है ख़वातीन सारे सुन्नत जो है लिबास, बुर्क़ा पहनेंगी, नक़ाब लगाएँगी, भाई जो है माशाअल्लाह कुर्ता पैजामा, चेहरे पे दाढ़ी सजाएँगे, टोपी लगाएँगे। तो ये सारा ऊपर का ही मामला चल रहा है, अंदर सब कुछ जो है ज़ीरो पड़ा है। अब हिजाब को लेके भी इतने सारे मामलात हो रहे हैं, तो मैं तो कोई यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इश्यू डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन ये मामले को भी समझे
کہ شریعت کی بات میں بتا رہا ہوں کہ ہم حجاب کو لے کے اتنا پریشان ہو رہے ہیں، تو ظاہری حجاب کو اتنا پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں، اتنا پریشان ہو رہے ہیں، تو کیا ہی افسوس کی بات ہے۔ میرے دل کو اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ کاش اتنی فکر ہمارے بہنوں کو اور بھائیوں کو باطنی حجاب کے معاملے میں بھی ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ باطنی حجاب کیا ہے؟ ظاہری حجاب تو صرف آپ نقاب لگا رہے ہو، لیکن دل سے آپ کا حجاب ہونا لازم ہے، یہ آپ کا باطنی حجاب ہے، وہ مینڈیٹری ہے۔ باطنی حجاب کیا ہے؟ ایک خاتون کے لیے اس کی شرم و حیا اور ایک غیر محرم سے پردہ ہونا، غیر محرم کے سامنے نہیں جانا، اور میری آواز کوئی غیر محرم بھی نہ سنے، میرے جسم کے کسی بھی حصے کو کوئی غیر محرم نہ دیکھے، غیر محرم کے سامنے میں گزروں تو اس کو پتہ نہ چلے کہ میں موٹی ہوں یا میں پتلی ہوں، میرا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، غیر محرم کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور برقعے میں بھی وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ میری نظر اس پہ پڑے ہی نہیں، جتنا ہو سکے غیر محرم کی نظر مجھ پر پڑے ہی نہیں۔ لیکن یہاں پہ معاملہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ صرف سر پہ اوڑھنے کی بات کر رہے ہیں، صرف سر پہ اوڑھنے سے حجاب تھوڑے ہو جائے گا۔ تو برقعے تو ڈیزائن کے پہنیں گے، فینسی پہنیں گے، شائننگ والے پہنیں گے، ٹائٹ والے پہنیں گے، اتنا فیشن کریں گے کہ چاہیں گے کہ مرد دیکھے۔ یہ خاتون ڈیزائن کا شائننگ والا ٹائٹ برقع کیوں پہنتی ہے؟ بتائے کیا نیت سے پہن رہی ہے وہ بہن؟ یہی ہے نا نیت کہ بھائی لوگ دیکھیں مجھے۔ برقع پہنا ہی اس لیے جاتا کہ لوگ نہ دیکھیں مجھے، اور دیکھے تو مجھے نہ پہچان سکے، یہ وجہ ہوتی ہے۔ آپ بتائیں آج کے نوجوان بچیوں کو آپ آفر کر کے دیکھیے برقع جو حقیقی سنتی برقع جو ہے، جو لوز ہوتا ہے، جو قرآن میں جس کا ذکر آیا ہے اس کے مطابق آپ لباس بنائیں، کہ اتنا لوز پہنے کہ آپ کے جسم کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کتنے موٹے پتلے، معلوم نہیں ہونا، اتنا لوز ہونا چاہیے۔ آپ اتنا لوز ڈریس پہننے کے لیے بولیے، کتنے ایسے لڑکیاں ہوں گی جو تیار ہوں گی پہننے کے لیے؟ ان کو تو فیشن والا برقع چاہیے، شائننگ والا چاہیے، ڈیزائن والا چاہیے، ٹائٹ چاہیے، پھر برقعے کے لیے لڑائی جھگڑے برابر کر رہے۔ فائدہ ہی نہیں ہے، ایسے حجاب کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ظاہری حجاب کر کے کیا فائدہ کہ باطن ہی گندا ہے۔ مردوں کا بھی یہی حال ہے، ہم اتنا لڑ رہے ہیں حجاب کے لیے، آپ بتائیں ایسے کتنے مرد ہیں جو اپنی نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو پہلے حجاب کا حکم دیا ہے، عورتوں کو بعد میں حکم دیا ہے۔ مرد کا حجاب کیا ہے؟ اس کی نظروں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے بارے میں پروٹیسٹ کریے نا کہ مرد لوگ غیر محرم عورتوں کو دیکھنا بند کر دینا چاہیے، یہ پروٹیسٹ ہم کو کرنا چاہیے۔ کیسے کتنے مسلمان ایسے بھائی ہیں جو غیر محرم عورت کی طرف دیکھتے ہی نہ ہو؟ بتائے چند ہی ہوں گے۔ گھر پہ بڑی بڑی اسکرین پہ ٹی وی لگائیں گے، فلم کے ہیروئنز کے نیم، ان کو نام تو ایسے یاد ہوں گے۔ آپ پوچھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کے کتنے بیٹیاں تھیں، ان کے نام بتائے، ان کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن فلم کے ہیروئن کے سارے نام معلوم ہوں گے۔ کون سی ہیروئن کی شادی ہو گئی، کوئی کواری ہے، کوئی نئی ایکٹریس آ رہی ہے، سارے ڈیٹیلز پتہ ہوتے، ان کا ناچنا گانا سب دیکھیں گے، پھر حجاب کے لیے پروٹیسٹ کریں گے۔ یہ کیسا حجاب ہوا؟ یوٹیوب پہ جائیں گے، ویڈیوز دیکھیں گے، یہ فیس بک پہ ویڈیوز دیکھیں گے، یہ سارے تماشے کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یہ حجاب نہیں ہوا۔ حقیقت میں باطنی حجاب سے آپ کو کوئی گورنمنٹ آپ کو نہیں روکے گی، کیونکہ یہ آپ کا اندر کا معاملہ ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ آپ کے اندر، آپ ایک خاتون ہو، آپ کا ایمان آپ اندر سے پختہ کر رہی ہو، اس میں تو کوئی گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہوگا، یہ آپ کے اوپر ہے۔ ایک مرد کے لیے نظروں کی حفاظت آپ کو کوئی گورنمنٹ کیا فورس کرے گی کہ تم عورتوں کی طرف دیکھنا چاہیے؟ کوئی فورس نہیں کرے گا آپ کو، یہ آپ کا خود کا معاملہ ہے۔ بہت آسان ہے ہم کو شریعت پہ چلنا، ہم خود ہی شریعت کو توڑ رہے ہیں۔ اب آبویسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ایسے معاملات سامنے آئیں گے ہی کہ ظلم و ستم ہوگا، اسلام پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟
کیونکہ ہم چل کون سا رہے اسلام پہ؟ کیا کر لیں گے آپ پرمیشن لے کے بھی، ویسے بھی حجاب پہ کوئی عمل ہی نہیں ہو رہا ہے. تو بھی جیت جائیں گے کورٹ میں بول کے بھی نقاب پہننے کا حکم دیا گیا ہے. اوپر سے تو نقاب ہے لیکن اندر سے سارا چیز گندا کا گندا پڑا ہے. اندر کی پاکی کا کیا کیا جائے؟ جو کہ حقیقی پاکی ہے وہ نہیں کریں گے، لیکن ہم خوش ہو جائیں گے کہ بس اوپر سے نقاب کا پرمیشن مل گیا، بس خوش ہو جاؤ. کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا نقاب کر کے، ایسا حجاب کر کے، کیونکہ عدل اللہ کرے گا. محشر میں پکڑے جائیں گے یہ سب لوگ. دل کے حالوں کو جانتا ہے، دل میں کیا تھا. اور یاد رکھیے، جو سچے مسلمان ہوتے، سچے ایمان والے مومن ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی غیب سے مدد آئے گی کہ یاد رکھیے کہ دشمن آج کے زمانے میں نہیں، آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی 1400 سال سے ہمارے پیچھے دشمن لگے ہیں. یہ آج کوئی نیا زمانہ نہیں ہے. آپ کو دیکھ کے حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ صحابہ کتنے تھے. نہیں، 313، ہزاروں کا لشکر تھا دشمنوں کا. کیا پرابلم کیا تھی؟ پرابلم یہی تھی کہ شریعت پہ چلنے نہیں دیا جا رہا تھا. نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، حج کرنے نہیں دیتے تھے، عمرہ کرنے نہیں دیتے تھے. نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے، ناٹ الاؤڈ. حج کرنے کے لیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ روک دیا ان لوگوں نے. مدینے سے گئے تھے تو کیا ہوا؟ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں روک دیا گیا ہے. روکنے کے بعد ان کو حج نہیں کرنے دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کیے، میٹنگ کیے، پھر اس کے بعد فائنلی صلح ہوا کہ وہ کہے کہ اگلے سال کرو، اب نہیں کر سکتے. صبر کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیے. 1 سال صبر کیا. اب 1 سال کے بعد پھر انہوں نے حج کیا. تو اس دور میں بھی تھے لوگ. دشمن تو آپ کو ہر حال میں، ہر زمانے میں ملیں گے. ابھی تو بہت بہت ہی کم ہے یہ دشمن، تو اس دور میں تو بہت خطرناک تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئی دیکھے آپ. جنگ بدر میں کیا ہوا؟ صحابہ تھے 313، دشمن نہ صحابہ کے پاس جنگ کرنے کے لیے تلوار تھے، نہ جانور تھے، نہ آزاد تھے پروٹیکشن کے، کچھ نہیں تھا. وہ تو جھاڑ کے ٹہنیاں توڑ کے لے کے گئے تھے جنگ میں. کیا ہوا؟ دشمنوں کے پاس تلواریں تھی، سارا کچھ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی غیب سے مدد آئی کہ اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجا اور دشمنوں کو نست و نابود کر دیا. ہم جیت گئے. اللہ کی مدد ایسے آتی ہے. اب یہاں پہ معاملہ تو پورا الٹا ہے. دشمن ہے اور اللہ کو بھی ناراض کر کے بیٹھے ہیں. مدد کہاں سے آئے گی؟ آپ کو یاد رکھیے، آپ کو صرف کوشش کرنا ہے. آپ کو دشمن سے لڑنے کی صرف کوشش کرنا ہے. حقیقت میں مدد تو اللہ کی آئے گی نا. اللہ کی مدد کے بنا کیا آپ جیت سکو گے؟ تو آپ جو پروٹیسٹ کر رہے ہو، جو فائٹ کر رہے ہو، کورٹ میں جا رہے ہو، جو بھی طریقے سے فائٹ کر رہے ہو، اس میں جیت تو اللہ ہی دلائے گا نا آخر میں. اگر اللہ آپ کو شکست دے رہا ہے، ہار دے رہا ہے، تو سمجھے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہی نہیں. میں تو جیت ہونی چاہیے ایمان والوں کی. اگر آپ حق پہ ہو تو جیت ہونی چاہیے. ہم اس حق کے لیے لڑ رہے ہیں جس حق پہ ہم خود عمل ہی نہیں کر رہے. یہ ہمارا معاملہ ہے آج کا. تو چہرے پہ نقاب نہیں لگائیں گے، صرف سر کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، صرف سر کے بال ڈھکنے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے. وہ بھی فیشن والے، ڈیزائن والے پہنیں گے، چمکی والے پہنیں گے، وہ بھی بڑا فیشن بن گیا ہے. تو یہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے مسجدوں کو شہید کر دیا جا رہا ہے. ہمارے پاس سے سارے عمل کرنے کی سارے، کیونکہ مسجدیں بھی شہید ہو رہی، کہ مسجدیں ویران پڑی ہیں، ویران پڑی ہے. اب بتائیں، میں سکندرآباد میں جا رہتا ہوں. آپ دیکھیے، ایک صف ہوتی ہے فجر کی نماز میں، ایک صف ظہر میں، ایک دو صف ہوئیں گے. مسجد کی کیپیسٹی 2000 کی کیپیسٹی ہے. جمعے میں 2000 لوگ آتے ہیں، فل ہو جاتی ہے مسجد. آپ دیکھیے ظہر میں 2 صف ہوتی ہے بس، یعنی 40 لوگ، 50 لوگ نماز پڑھتے ظہر کی نماز. جمعے کی 2000 لوگ آتے. تو باقی لوگ کہاں چلے جاتے؟ یہ لوگ رمضان کے مہینے میں مسجد باہر بھر کے باہر نکل جاتی ہے. تو ان کو صرف نماز رمضان میں ہی یاد آتی ہے، جمعے کو ہی نماز یاد آتی ہے. عید کے دن تو اور فل ہو جاتی ہے مسجد.
समझ में नहीं आता है पब्लिक आती कहाँ से। जब मस्जिदों को वीरान करेंगे तो फिर शहीद नहीं होंगे तो क्या होंगे। ये हमारा मामला है। हर तरफ से झगड़े घरों में हो रहे हैं, मियाँ बीवी के झगड़े, डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आप जाके देखें नामपल्ली के कोर्ट में, आप तहकीक करें, आप हैरान हो जाएंगे कि 15 दिन में, एक हफ्ते में, 10 दिन में जो खुला के केसेस आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा केसेस खुला के फाइल हो रहे हैं, डिवोर्स के नहीं, तलाक के नहीं, खुला। बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, सब्र माफ़ करने के लिए रेडी नहीं है। मैंने खुद ऐसे कई केसेस देखा जहां पे शौहर हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है और बीवी कह रही कि मैं माफ नहीं करती, जाओ, मुझे खुला चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर हाल में खुला चाहिए। और गलती भी ऐसी कि शौहर की गलती ही नहीं है फिर भी वो माफी मांग रहा है। ऐसे केस को भी मैंने रिसेंटली देखा कि उस बेचारे की कोई गलती है ही नहीं, तब भी वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, सास से, ससुर से, अपने सालों से, बीवी से, सबसे बार बार माफी मांग रहा है। और इतने बड़े लोगों के समझाने के बावजूद भी वो लड़की कहती है कि मुझे खुला चाहिए, और वो खुला ले ली। देखिए ये हाल है हमारा। फिर वो नकाब बराबर लगाएगी, बुर्का बराबर पहनेगी, और बराबर जो है शरीयत को फॉलो करने की बात करेगी, लेकिन मामला ऐसा है। और बुरा हाल तो ये है, आप सबसे ज्यादा तकलीफ तो आपको तब होगी आप कोई पार्क के पास से गुजरेंगे हैदराबाद में, अगर इंदिरा पार्क हो, नेकलेस रोड हो, या जो भी पार्क होंगे, आप देखेंगे कि बुरखे वाली बहन होगी और कोई नौजवान बच्चा होगा उसके साथ बैठे होंगे। कॉलेज के नाम पर घर से बोलेंगे कि कॉलेज जा रहे हैं और पार्क में जाके बॉयफ्रेंड के साथ बैठेंगे, शाम तक बेकार की बातें करेंगे, फिर घर जाएंगे। इससे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। बुरखे पहन के रमजान की ईद के दिन आप जाके देखें, थोड़ा सर्वे करें, थिएटर में आपको कितने बुरखे वाली बहनें नजर आएंगी। बुरखा भी पहनती है, नकाब भी लगाती है, और जाके थिएटर में नंगा नाच भी देखती। ये कैसा नकाब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि खुद पर्दे पे जा रही है और बेपर्दा औरतों को नाचते हुए देखने के लिए जा रही है, शान से मर्द को, अपने शोहर को साथ लेके जा रही है कि आप भी देखो, मैं भी देखूंगी, आप नाचने वाली औरतों को देखो, मैं नाचने वाले मर्दों को देखूंगी, और खुद नकाब में है और देख रही है गंदगी। ये आपको रमजान की ईद के दिन नजर आएंगे ये लोग। ये मामला है हमारा। अब अगर ऐसा मामला रहेगा तो बताए कि अब आप प्रोटेस्ट करो, कोर्ट में जाओ, लड़ो, झगड़ो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कि अल्लाह की मदद जब तक उतरेगी नहीं, ये कुछ कुछ होने वाला नहीं। जब अल्लाह की मदद आएगी, आपको ज़्यादा कोई प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी मदद आएगी कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर दौर में मदद किया है, सहाबा को मदद किया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलिया अल्लाह को मदद किया है। क्या गरीब नवाज को क्या कम तंग किए थे लोग? पानी बंद कर दिया गया था। गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह को, ईमान वाले जो लोग मुसलमान लोग थे, उस दौर का बादशाह था वो, वहाँ के राजस्थान के लोग, ये मशहूर वाक़या है, सब जानते हैं। कोई मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, हकीकत ये गुजरा है। क्या हुआ? पानी बंद कर दिया गया, मुसलमानों को पानी नहीं देंगे हम पीने के लिए। तो क्या हुआ? हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास उनके लोग आए, उनके मुरीद आए, मुरीदैन आके कहे कि हज़रत, ये लोग पानी देने से मना कर रहे, क्यों, वजह क्या है? इसलिए हम मुसलमान हैं, इसलिए वो हमको पानी नहीं देंगे। गरीब नवाज सरकार ने कहा ठीक है, ये मेरा प्याला लेके जाओ, अना सागर के पास जाओ, प्याला लेके जाओ और कहो कि गरीब नवाज ने तुमको बुलाया है। सागर से कहो कि गरीब नवाज ने बुलाया है। एक आवाज़ पे सारा अना सागर का पानी प्याले में आ गया। देखिए अल्लाह की मदद कैसे आई। सारा तालाब सूख गया। राजा बादशाह परेशान, लोग परेशान, कौम परेशान, ये क्या हो गया? बादशाह आया, सारा तालाब को देखा कि ये तो सूख गया। गरीब नवाज के बारगाह में आए, कहने लगे कि हज़रत माफ़ कर दीजिए, हम आपको जान नहीं सके, आप इतने बड़े वली हो अल्लाह के, हम आपके पावर्स को नहीं जान सके, माफ़ कर दीजिए, हम प्यासे मर जाएंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो फिर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने
واپس اس پیالے کو ڈالا تو پھر انا ساگر واپس آ گیا۔ اللہ کی مدد ایسے آئی۔ دشمن گھٹنے ٹیک کے آپ کے پاس آئے گا، آپ کے قدموں میں گر کے معافی مانگے گا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ نہ ہی آپ پریشان ہو رہے ہو، کورٹ میں دھکے کھا کھا کے پھر فیصلہ آپ کے خلاف ہی آ رہا ہے، یہ معاملہ ہو رہا۔ اتنے سارے سال ہم کورٹ میں کیس لڑے، کیا ہو گیا؟ ہماری مسجد شہید ہو گئی، کیا ہوا؟ ہوا کچھ؟ فیصلہ آیا کچھ حق میں ہمارے؟ نہیں آیا۔ اللہ کی مدد آئی نہیں۔ اگر مدد آتی تو پھر وہاں پر مسجد ہی بنتی، نہیں آئی مدد۔ ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں، کوئی اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتا۔ ہم صرف اس بات کو سوچ رہے کہ دشمن ہم پہ ظلم کر رہا ہے، یقیناً ظلم کر رہا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ دشمنوں نے ظلم ہم کو ہر دور میں کیا ہے، اور ہر دور میں اللہ کی مدد آئی ہے، اور یہ تاریخ گواہ ہے۔ اللہ نے غوث اعظم کو مدد کی ہے، غریب نواز کو اللہ نے مدد کی ہے، صابر پاک کو اللہ نے مدد کی ہے، ہر دور میں ہر ولی کو اللہ نے مدد کی ہے۔ اس دور کو کیا ہو گیا؟ کیوں اللہ کی مدد نہیں اترتی؟ کیونکہ اس دور میں ایسے اولیاء کی غلام کی کمی ہے، ایسے غلاموں کی کمی ہے جو سچے اولیاء کے غلام ہو، ایسے عاشقوں کی ضرورت ہے جو سچے عاشق رسول ہو، ایسے بندوں کی ضرورت ہے جو سچے اللہ کے بندے ہو۔ تو آج بھی اگر سچا عاشق رسول ہو، وہ دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ دشمن ہمارے گھٹنوں میں، ہمارے قدموں میں آ کے گرے گا۔ اور یہی ہوا ہے، ہر دور میں ہوا ہے، دشمنوں کو گھٹنا ٹیکنا پڑا ہی پڑا ہے۔ اگر ہم اپنے دین کو نہیں سنواریں گے اور یہی صرف جھگڑوں میں پڑے رہیں گے، پروٹیسٹ میں پڑے رہیں گے، اور خود کو نہیں سدھاریں گے، خود حجاب نہیں کریں گے لیکن حجاب کے بارے میں پروٹیسٹ برابر کریں گے، تو پھر کوئی مدد آنے والی نہیں۔ پہلے خود عمل کرو، اس کے بعد پروٹیسٹ کرو، مدد آئے گی۔ تو خود کا معاملہ ہی اتنا بگڑا ہے تو مدد ہرگز نہیں آنے والی۔ تو لہٰذا یہ سیشنز کے ذریعے سے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے، ایک ایسی امید کی کرن کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو قرب قیامت، جو صرف اور صرف اللہ کی ذکر سے ایسی مدد طلب کریں گے کہ ذکر اللہ سے ایسی اللہ کی مدد آئے گی کہ وہ ذکر سے ہی دشمن فنا ہو جائے گا۔ یہ قرب قیامت میں ہونے والا ہے کہ ایسا ذکر کریں گے یہ بندے اللہ کا کہ اللہ اللہ کا ذکر ایسا ہوگا کہ ذکر سے ایسی مدد اترے گی آسمانوں سے کہ وہ مدد سے دشمن تباہ ہو جائے گا۔ اور میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ ایسے بندے بنے ہم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ایسے بنے کہ ہمارے ذکر کو ایسا پختہ بنائے کہ اللہ کی مدد آئے، کہ دعا ایسی تاثیر ہمارے زبان میں آئے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ کی مدد اتر آئے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو ایسے تیار کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے کریں گے؟ وہ ایسے کریں گے کہ سب سے پہلے ہمارے اندر کی برائیوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ جب تک ہمارے اندر گندگی رہے گی، برائی رہے گی، ہمارے اندر دوسروں کے خلاف نفرت رہے گا، بغض رہے گا، تو پھر اللہ ہمارے اندر دل میں اترے گا ہی نہیں۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دل میں اترے، پہلی چیز دل کو صاف کرے۔ دل کو کیسے صاف کریں گے؟ کثرت سے توبہ کرے، اور ذکر اذکار میں جو دیا ہوں اس ذکر کو کثرت سے آپ کرے، سلوک میں ذکر کرے، اور سیشنز کو آپ ریگولر اٹینڈ کرتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اندر کی صفائی ہوتے رہے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، امیڈیٹلی پتہ نہیں چلے گا، لیکن آپ ہر مہینہ اپنا ریویو کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے خود کے اندر بہت سارے چینجز آلریڈی آ چکے ہوں۔ آپ کے اندر ظاہری اور باطنی پردے کے معاملات آ چکے ہوں گے، مرد ہو یا عورت، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر یہ چینجز ایسے آئیں گے کہ آپ خود بخود نظروں کی حفاظت کر رہے ہو، بہن خود بخود ایسا پردہ کر رہی ہے، اسٹرکٹ ہو گئی ہے ایسے معاملات، اور لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آ رہے ہیں۔ صبر کا معاملہ آپ کے اندر مادہ بڑھ جائے گا، آپ کے اندر سکون آنا شروع ہو جائے گا، آپ غصہ کرنا بند کر دیں گے، چیخنا چلانا بند کر دیں گے، بے وجہ بچوں کو مارنا پیٹنا بند کر دیں گے،
یہ سارے معاملات انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں ایسے چینجز میں نے کئی اپنے اسٹوڈنٹس میں دیکھا کہ ان کے اندر بہت زیادہ صبر آ گیا پہلے کے مقابلے میں، عمل کا مادہ بہت بڑھ گیا، تہجد ریگولر پڑھ رہے ہیں، ذکر ریگولر کر رہے ہیں، اور ذکر کے جو معاملات تھے جو مجھے بتا رہے ہیں، اپڈیٹس آ رہے ہیں کہ کیسے کیسے ماشاءاللہ ان کے اندر ذکر کے تبدیلیاں، قرب الہی کی تبدیلیاں، کہ مجھے تھوڑے اسٹوڈنٹس تو اتنے قریب ہو گئے کہ ایسے سٹیج میں آ گئے اللہ کے فضل سے کہ بس ایسے لگ رہا ہے کہ اب ان کو دیدار الہی ہو ہی جائے گا، بس سمجھے کہ آخری سٹیج میں ہے، اتنے قریب آ گئے۔ کیونکہ ان کو تو معلوم نہیں، لیکن مجھے پتا چل رہا ہے ان کے اپڈیٹس کے ذریعے سے، ان کے سوالات کے ذریعے، جو قسم کا سوال وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس سوال سے مجھے اندازہ لگ رہا ہے کہ بس یہ لوگ بہت ہی قریب ہے رب العالمین کی عبادت میں، رب العالمین کا دیدار کرنے میں بہت قریب ہے۔ تو ایسا معاملہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ بڑا سخی ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ تیار ہو کیا لینے کے لیے۔ اللہ کے در تو ہمیشہ کھلے ہیں دینے کے لیے، بانٹنے کے لیے۔ آپ لینے کے لیے اگر تیار ہو تو پھر اللہ دے گا۔ آپ کیا مانگتے ہو اللہ سے؟ دنیا مانگو گے تو ملے گا، لیکن دنیا نہ مانگے، اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لو، اللہ ہی مل جائے تو پھر ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ سے اس کی معرفت مانگے، اس کی محبت مانگے، بس اگر اللہ کی محبت دل میں اتر جائے، اللہ ہی ہمارا ہو جائے تو پھر ساری دنیا تو ہماری قدموں میں ہوگی۔ بس میری نصیحتوں کو آپ غور سے سمجھے اور اس پہ عمل کرتے رہے، اور دعوت کا کام ضرور کرے کہ دوسروں کو دعوت دینا نہ بھولے۔ جتنا آپ دعوت دیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ انشاءاللہ پھر میں کل صبح میں انگلش میں رہے گا سیشن، آپ صبح بھی اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، بار بار سننے سے یقیناً سب کو فائدہ ہوگا، تو کوشش کریں، سنڈے ہے کل، انگلش میں بھی اس کو ضرور سنیں آپ لوگ، کیونکہ میں صبح کے سیشن میں اکثر جو باتیں رات میں جو بتاتا ہوں اس سے مختلف باتیں صبح کی سیشن میں بتاتا ہوں، کیونکہ صبح کا معاملہ الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ وقت الگ ہوتا ہے، ذکر وغیرہ کر کے میں فریش ہوتا ہوں، تو اور روحانی معاملات بالکل الگ ہوتے ہیں صبح کے۔ کوشش کریں صبح بھی آپ اٹینڈ کریں، ایسا نہیں کہ ایک بار ہو گیا دوبارہ کیوں اٹینڈ کریں، بار بار اٹینڈ کرنے سے فائدہ ہے۔ صبح بھی آپ اٹینڈ کریں 6:45 انڈیا کے، اور کل شام میں انشاءاللہ پھر اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امپورٹنٹ سیشن رہے گا، خود بھی اٹینڈ کریں اور دوسروں کو سیشن کی دعوت دے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وصحبہ واولیاء امتہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔